بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج پھر ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ حافظ صاحب حسین رضوی، انس رضوی کہاں ہے، حکومت کیا دعوے کر رہی ہے، اور بالآخر ایک نیا جو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے کہ مکمل بلیک آؤٹ کرنا ہے، چاہے وہ مفتی منیب الرحمان ہی کیوں نہ ہو۔ مفتی منیب الرحمان نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی اور حکومت کے چیتھڑے اڑا دیے کے لحاظ سے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور یہ اندازہ کریں کہ مفتی منیب الرحمان جو لفظوں کے ساتھ کھیلنے کا ہنر جانتے ہیں، اور انہوں نے تقریباً کوئی 50 سے 60 علماء کے ساتھ بیٹھ کر اتنی بھاری بھرکم پریس کانفرنس کی۔ لیکن سلام ہے پاکستان کی اس میڈیا پر کہ جس کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں چلا سکا، لفظ کروں ایک لفظ، سنگل ورڈ، ایک ٹکر بھی نہیں چلا سکا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑے مطالبات رکھے اور بہت ساری چیزوں جو ہے اس کے اوپر پردہ اٹھایا کہ ہوا کیا ان 3 دنوں میں، آپریشن کے بعد سے اب تک بالخصوص انہوں نے اس کو کور کیا اور کچھ مطالبات سامنے رکھے۔ دوسرا جناب وہ ہے جناب سائبر کرائم کے تحت جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، رپورٹرز ہیں، صحافی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سارے قضیے میں مرید کے احسانے پر سوالات اٹھائے، ان کی لسٹیں بن گئی ہیں، ان کی گرفتاریوں کا کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے فیک نیوز پھیلائی ہے۔ وہ فیک نیوز کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کی جو خیبر پختونخوا میں فتح ہوئی اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، جنہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، لیکن ویری انفارچونیٹ اس پریس کانفرنس کو کوریج نہیں دی گئی۔ ایون کہ میں نے سرچ کیا ہے ویب سائٹ پر، ایک کسی اخبار، کسی چھوٹا سا کہتے ہیں ادارہ، اس نے بھی اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ میں حیران ہوں کہ اتنی بھی کیا قیامت آ گئی یار، کم سے کم آپ ڈیجیٹل جو سپیس ہے وہ تو دے سکتے تھے نا۔ اس پر بھی انہیں کسی ویب سائٹ پر نیوز نہیں چلنے دی، لیکن بہرحال ہم کیونکہ آپ کو ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن دیں گے، آپ کو بتائیں گے کیا کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب جناب۔ وہ کہتے ہیں سعد رضوی صاحب کہاں ہیں، سچ کو زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا۔ میں حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فی الفور اس واقعے پر، اس سانے کے اوپر، مرید کے اوپر اصل حقائق سامنے رکھیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو حقائق سامنے لا سکے اور بتا سکے کہ ایکچول ہوا کیا ہے، کیونکہ 2 مختلف دعوے ہیں۔ اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی دیکھا جائے کہ کہیں قادیانی لابی تو کار فرما نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا مسرور احمد نے کہا کہ پاکستان کے حکمران ہمارے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ یہ تبصرہ توجہ طلب ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے دانش مندی کا مظاہرہ نہ کیا تو ان کو سیاسی قیمت آنے والے انتخابات میں ادا کرنی پڑے گی۔ ٹی آر پی کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں اور اہل سنت کا ایک بڑا طبقہ انہیں ووٹ دیتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو منع کے ابا والی کہانی ہے، آپ کو پتہ نا کہ بہت ساری جو خواتین ہیں آج بھی مختلف دیہاتوں میں، وہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی بلکہ کہتی ہیں منع کے ابا ادھر آ۔ یہ منع کے ابا کیا ہے؟ الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ایک دینی جماعت، سیاسی جماعت جو اپنے گوشوارے جمع کراتی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کراتی ہے، وہ آئین پاکستان کے تابع اس کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، اس کو آپ میڈیا پہ رپورٹ نہیں کر سکتے، اس کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا پر کوئی حقائق نہیں دکھائے جا رہے، کہا جا رہا ہے کہ دینی جماعت۔ تو یہ بڑی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ خبروں کے آزاد نقل و حرکت پر پابندی جو ہے اس کو افواہوں کو جنم لیتی ہے، لہٰذا یہ پابندی ہٹائی جائے۔ تحریک کے کارکن شہید ہوئے، زخمی ہوئے، لاشیں جو ہیں وہ ورثاء کے حوالے کی جائیں تاکہ وہ ان کو عزت و اکرام کے ساتھ تجہیز و تدفین کر سکیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ مکانات بھی لوگوں کو گرائے گئے۔ اگر یہ سچ بات ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، مزہ نہیں، افسوسناک بات ہے۔ مزہ کہاں سے ہو گیا؟ مجھے فاروق الحسن نے کہا کہ خانپور میں جو ان کا آبائی علاقہ ہے وہاں پر کچھ کرینیں اور پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور میری ایک دیوار گرا دی گئی، ہمارے مکان گرانا چاہتے ہیں، مسمار کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بڑا میرے بھی بہت حیرت انگیز بات تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی ویڈیو بھیجیں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ بہر وہ ویڈیو تو نہیں بھیج سکے کیونکہ آگے آپریشن ہو گیا۔ بہر مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ مسجد رحمۃ العالمین اور بازار کا جو محاصرہ ہے اس کو ختم کیا جائے، ان کی سیل ختم کی جائے، لوگ نماز ادا کر سکیں، پڑھ سکیں۔ یہ مذہبی جو جذبات ہے اس کو اشتعال دلا دے رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ روکا جائے اور زخمیوں کو
علاج کرایا جائے. جو شدید زخمی ہے آپ گرفتاری کے لیے پہنچ جائیں, آپ یہ کر دیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی قیادت کو یکجا ہونے دیں تاکہ وہ معاملات کو کنٹرول کر سکیں. اچھا, بہت سے لوگ فون کر رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کہاں ہے. بھائی میں تو موقع پہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, قیادت کے بہت سے ارکان مجھ سے رابطے میں تھے, مجھے یہ بتا رہے تھے پل پل. مجھے 3 بجے آخری پیغام تھا وہ جس میں منع کر رہے ہیں, واسطے دے رہے ہیں, اور آخر میں گرتے ہیں. اس کے بعد کچھ نہیں پتا. میری فاروق الحسن سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں جب کنٹینر پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہوئی اور جس طرح شیلنگ ہوئی تو اس کے بعد ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری آنکھیں بند ہو گئیں. میں ایک گلی کی طرف نکلا, مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں سے کیسے نکل آیا اور وہ کہاں پر ہے. میں نے سوال کیا کہ وہ زخمی تو نہیں تھے, کہا مجھے نہیں پتا. بر آج ذرائع سے یہ باقاعدہ خبر چلائی گئی مین اسٹریم میڈیا پر کہ وہ مفرور ہے اور ہمیں اس کے لوکیشن کا پتہ چل گیا. وہ بہتر ہے کہ خود گرفتاری دے دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ ہزاروں اہلکاروں کی آنکھوں سے کیسے وہ چلے گئے. کیا آپ نے ان کو بھگایا ہے؟ آپ نے ان کو کیا کیا ہے؟ افواہیں جنم دے رہی ہیں. اقرار حسین نے ٹویٹ کیا ہے, خدشہ ظاہر کیا کہ جس طرح تیفی بٹ اور دیگر کو آپ لوگوں نے پار لگایا, انٹرپول کے ذریعے بلایا, اور اگر یہاں پر یہ غلطی کی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, بہت بڑا نقصان, اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ جناب بڑی تفصیلی پریس کانفرنس تھی جس کا میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا. کسی نے خبر نہیں چلائی, ایون کہ نیوز بھی نہیں چل سکی. نہیں, خبریں چلتی ہیں, آپ بے شک مین اسٹریم پہ نہ دیں, لیکن کم از کم آپ ان کو اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ نشر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا. اب آتے ہیں جناب سائبر کرائم کے حوالے سے. لسٹیں بن گئی جناب. میرے دوست ہیں حرمیت سنگھ, ان کا بھی نام شامل ہے, اور بھی دوست شامل ہیں. پی ٹی آئی کے شیخ وقاص بھی ہیں, شہباز گل بھی ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کیوں کیے, ری ٹویٹ کیوں کیے, تحریک انصاف نے سپورٹ کیوں کیا, اور کہا کہ جنہوں نے فیک نیوز پھیلائی. فیک نیوز کیا ہے؟ حرمیت سنگھ, ایک ویڈیو ہے, علی ناصر رضوی صاحب نعرے لگوا رہے ہیں اور مورال اپ کرا رہے ہیں کہ یہ کام جو ہم نے اسلام آباد میں کرنا ہے وہ یہاں لاہور میں آ کر کیے. اب اس کو جھٹلا رہے ہیں آپ. اگر حرمیت سنگھ کا نام شامل ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ویڈیو جھوٹ ہے, جبکہ ویڈیو کی صحت تو بتا رہی ہے کہ وہ مورال اپ کر رہے ہیں, سب نے شیئر کیے. پھر کیسے؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہوگا وہ ہوگا, کیسز بنیں گے, دوہری تری سزائیں ہوں گی, سوشل میڈیا سے رابطہ کریں گے, غیر ملکی جو پاکستانی ہیں ان کو ہم سزائیں دلائیں گے, ریڈ نوٹس جاری کریں گے. ایک اور خبر جناب عمران خان صاحب سے متعلق ہے, کے پی میں ان کی بڑی فتح ہے. بالآخر سپریم پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور سہیل افریدی ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور گورنر صاحب اپنی تمام تر ضلالتوں کے ساتھ پرانی تنخواہ پر کام کریں گی. اور مولانا فضل الرحمان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ انہوں نے کتنے کہتے ہیں نا بے لذت گناہ اختیار کیا, کیا حاصل کیا. آخر میں جب اتنی لانتا نہیں تو آپ کا وکیل بھی نہیں پہنچا ہے, پہنچنے نہیں دیا کہ چھوڑو یار کیا کرنا ہے, ویسے بھی فیصلے ان کے حق میں آ جانا ہے. تو یہ ضلالت اور یہ لعنت گلے میں ڈالنے کا تو فائدہ کیا ہوا؟ بہرحال آج حلف لوں گے. پی ٹی آئی والوں کو مبارک. اب تک اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.